الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بھائی کا غالباً کل کمنٹ آیا۔ کمنٹ یہ تھا کہ میں عرصہ دراز سے درود پاک پڑھ رہا ہوں اور 5 سے 6 ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن مجھے درود پاک کا فیض نہیں مل رہا، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، میری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، مجھ پر ان خاص انعامات کی بارشیں نہیں ہو رہی کہ جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک کمنٹ پہلے بھی آیا تھا، اور بعض تو جو ہے نا وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا درود پاک پڑھنا قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو آج کی ویڈیو ہے نا، اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا جو چند چیزیں، ان میں سے ایک یہ کہ درود پاک قبول ہے یا نہیں ہے، اور درود پاک کا فیض نہ ملنے کی وجوہات کیا ہیں، اور درود پاک کا فیض اگر کسی کو مل رہا ہے تو اس کی علامات کیا ہیں، اور پھر وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر عمل اگر ہم کریں گے تو ہمیں بھی درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہ وہم کر رہے ہیں کہ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا درود پاک قبول نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ حضرت علامہ فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال قبول بھی ہو سکتے ہیں اور مردود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن درود پاک یہ وہ عمل ہے کہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ سچا وعدہ ہے نا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں آپ پر سلام بھیجوں گا۔ تو دیکھیں، جو درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کا درود ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ دیکھیں، درود کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو ہم یوں عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ تو یہ دعا ہے، یہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور ہمیں برکتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، فضیلتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک چیز ہمارے جو ذہن میں چل رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ فلاں نے درود پاک پڑھا اور اس سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی، فلاں نے درود پاک پڑھا، اس سے فلاں مقدس ہستی کی زیارت نصیب ہو گئی، فلاں کو خواب میں مدینہ شریف کی زیارت نصیب ہو گئی، فلاں نے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کا فلاں کام ہو گیا، اور میری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، میں تو بہت پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے، مجھے روحانیت کیوں نصیب نہیں ہو رہی، مجھے ایسے روحانی خواب کیوں نہیں آ رہے، مجھ پر اتنی زیادہ کرم نوازیاں کیوں نہیں ہو رہی، میری لائف میں اتنے پازیٹیو چینج کیوں نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں، ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں دوں گا، تو مکمل اگر آپ اس ویڈیو کو سنیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ درود پاک کا فیض نہ ملنا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ کام کریں گے کہ جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو آپ کو درود پاک کا فیض کیسے مل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر، آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے۔ دیکھیں، درود پاک زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، لیکن نمازیں ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور مرد کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور آپ جو ہے وہ بلا عذر شرعی جماعت ترک کر رہے ہیں، نماز ترک کر رہے ہیں۔ آپ درود پاک تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک بہت بڑا فرض، اور اس فرض کو چھوڑ رہے ہیں کہ جس کے متعلق حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر
ایک نماز قضا کی، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں رہنا پڑے گا کہ جب تک اس کی توبہ نہ کریں اور اس کی قضا نہ کریں۔ اور بروز قیامت سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر یہ کامل پائی گئی تو تمام اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر اس میں کمی پائی گئی تو اس کے ساتھ دیگر اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو نماز تو بیسک ہے۔ اگر کسی شخص کو اگر کوئی شخص جو ایسا ہے کہ وہ درود پاک تو پڑھتا ہے، اس کا درود پاک پڑھنا قبول ہے، اسے درود پاک پڑھنے پر ثواب ملے گا، رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، لیکن اگر وہ نماز روزے کی سستی کر رہا ہے تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ تو ایسا شخص کہ جو گناہوں کی نحوست کے سبب، نمازوں کی پابندی نہ کرنے کے سبب، شریعت تو کہتی ہے کہ یہ شخص فاسق ہے، اور وہ کہے کہ جناب مجھے روحانیت بھی ملے اور مجھ پر وہ کرم ہو کہ جو خاص بزرگان دین پر، جو خاص درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر ہوا، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ شخص تمنا کر رہا ہے کہ اسے درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جائے، اسے درود پاک کی روحانیت ملنی شروع ہو جائے، اس کی روحانیت ترقی کرنا شروع ہو جائے، اس کا روحانی سفر جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ کہ جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب فرماتا ہے، ان گناہوں کو کرنے والوں پر اپنا غضب فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی مسلمان کو، کسی اللہ کے بندے کو زبان سے اور جسم سے تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ اس سے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اب یہ دیکھیں، آپ جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض بھی ملے، درود پاک کی روحانیت بھی ملے، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ اچھا، آپ جو ہے وہ موسیقی آپ کی زندگی میں داخل ہے، آپ درود پاک ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، پڑھنے کی توفیق بھی مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ گانے سننے کا آپ کے معمولات ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے نا، تو اس کی روحانیت بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں، وہ لوگ کہ جو گانے سنتے ہیں میری بات کا اعتراف کریں گے کہ جو گانے کثرت سے سنتے ہیں نا، تو وہ ان اوقات میں کہ جن اوقات میں وہ گانے نہ بھی سن رہے ہوں تو ان کے دل میں بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کہاں گیا وہ تصور مدینہ؟ کہاں گیا وہ حضور کی محبت؟ کہاں گیا وہ حضور کا عشق؟ تو جب گانے کثرت سے سنیں گے، موسیقی سنیں گے، تو کبھی بھی آپ کو روحانیت نصیب نہیں ہو سکتی، درود پاک کا وہ فیض نصیب نہیں ہو سکتا کہ جو خاص بزرگان دین کو نصیب ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کہ بد نگاہی کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے، تو اسے کیسے درود پاک کا فیض نصیب ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے درود پاک کا فیض مل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بد نگاہی ہے نا، حرام چیزوں کو دیکھنا، یہ بری چیزوں کو دیکھنا، بے پردہ خواتین کو دیکھنا، فحش مناظر دیکھنا، بے حیائی کے مناظر دیکھنا، یہ بھی وہ کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور روحانیت کو بہت بری طریقے سے ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اور یہ ان کبیرہ گناہوں میں آتا ہے کہ جس کی نحوست کے سبب جو ہے وہ عبادت کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اور عبادت کی لذت بھی چھین لی جاتی ہے، اور عبادت کا خشوع خضوع بھی چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہو اور اس کے باوجود بھی اس کی روحانیت ترقی کرے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس ایک ایسی ٹینکی ہو کہ جس میں جو ہے وہ آپ پانی مسلسل بھر رہے ہو، اور آپ نے اس ٹینکی کی ٹونٹی بھی جو ہے وہ نیچے سے کھول رکھی ہو، اب آپ اوپر سے پانی ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سے پانی جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے،
ٹوٹی جو کھلی ہوئی ہے نا، تو دیکھیں کہیں آپ نے بھی تو اپنی ٹوٹی کھول تو نہیں رکھی، آپ پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جتنی کثرت بڑھاتے جائیں گے اتنا اللہ کی رحمت کا نزول آپ پر بڑھتا جائے گا۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کون سے ایسے کبیرہ گناہ آپ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، جو اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ اور قرب خاص نصیب نہیں ہو پاتا۔ کہیں ہم اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ کیا ان کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے؟ کہیں ان کی دل آزاری تو نہیں کر رہے؟ جس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کا رب اس سے ناراض ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح کہیں آپ دھوکہ تو نہیں لوگوں کو نہیں دے رہے، لوگوں کے ساتھ خیانتیں تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو کثرت سے نہیں بولتے، غیبت تو کثرت سے نہیں کرتے، لوگوں کی چغلیاں تو نہیں کرتے، مسلمانوں کے درمیان نفرتیں تو پیدا نہیں کرتے، کہیں آپ حسد کی بیماری میں مبتلا تو نہیں؟ اور دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا فیض نہیں مل رہا، روحانیت ترقی نہیں کر رہی، تو جب آپ کا جو دل ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، میل کچیل سے بھر چکا ہے، اور دل پر سیاہ داغ لگ چکے ہیں، مورے لگ چکی ہیں، تو کیسے فیض ملے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ گناہوں کی نحوست کے سبب تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ دل و دماغ بھی کنٹرول میں نہیں رہتا، وساوس آتے ہیں اور جو ہے برے برے خیالات آتے ہیں، توجہ ہی نہیں رہ پاتی، خشوع و خضوع ہی نصیب نہیں ہو پاتا، تو کیسے آپ کو فیض ملے گا؟ تو دل کا جو یہ جو برتن ہے نا، سب سے پہلے اس کو صاف کریں۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ناپاک برتن میں کھانا کھایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ تو دیکھیں دل جو ہے، اگر آپ نے یہ اللہ کی یاد کا مسکن ہے، آپ اس سے گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں، زنگ آلود کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ گناہوں کی نحوست کے سبب آپ کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو چکا ہے، میل کچیل سے بھر چکا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ اس میں اپنا نور ڈال دے۔ دیکھیں آپ کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنا یہ پڑے گا کہ گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ جو گناہ ہے نا، اس کی نحوست بہت زیادہ ہے، یہ بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور بندے کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت امام زیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو یہ اس کے پاؤں سے لپٹ جاتے ہیں اور اسے ہر بلائی اور نیکی کے کام سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان گناہ کی ایک طے شدہ حد ہے، جب وہ بندہ حد کراس کرتا ہے، جب بندہ وہ حد کراس کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، پھر اسے کسی نیک کام کی توفیق نہیں ملتی۔ اور دیکھیں جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر جوں جوں گناہوں کی کثرت بڑھاتا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ داغ، سیاہ دبے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے فیض نہیں مل رہا، اسے نورانیت نصیب نہیں ہو رہی، اس کی روح ترقی نہیں کر رہی، کیونکہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نیکی کرنا اس کے لیے پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں سب سے جو پہلا کام، گناہوں کو ترک کر دیں، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیں، ہر اس کام کو چھوڑ دیں کہ جس سے بچنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ فرض چھوڑ رہے ہیں اور مستحب عمل کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ فیض تو نہیں مل سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ درود یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں درود پاک کا فیض مل رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کی چند علامات ہیں جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی ہمیں فیض جو ہے وہ درود پاک کا مل رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہو رہا ہے، حضور کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے بھی ہیں
اور سنتے بھی ہیں اور کرتے ہوئے لطف و سرور مل رہا ہے، تو سمجھیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ آپ کو مل رہی ہے، حضور کا قرب خاص آپ کو نصیب ہو رہا ہے، درود پاک کا فیض آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیا آپ نے۔ آپ کی نمازیں پہلے قضا ہوتی تھی، لیکن جب سے درود پاک کی کثرت شروع کی اب آپ نمازوں کے پابند بن گئے ہیں، بلکہ تہجد کی بھی توفیق آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ درود پاک کا آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا، آپ گناہوں سے بچنا شروع ہو گئے ہیں، آپ نے فلمیں، ڈرامے، گانے باجے ترک کر دیا ہے، تمام کبیرہ گناہ جو ہے وہ جو کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا شروع کر دیا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ آپ کو نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت آپ کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نیکیوں میں دل لگتا ہے، گناہوں میں دل نہیں لگتا، اور دل بیزار ہوتا ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، نیکیاں کرنے کا دل کرتا ہے۔ تو سمجھ جائیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا، آپ حرام کاموں سے بچنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے لگے ہیں، بچنا شروع ہو گئے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا، درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات کہ عموماً جو لوگ فیض کو جس چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کو اچھے اچھے خواب آئیں، اگر اس طرح کے خواب بھی اگر آپ کو آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کو فیض ملنا شروع ہو گیا، مقدس ہستیوں کی زیارت نصیب ہونا شروع ہو گئی ہے، تو سمجھے کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی جس کو زیارت نصیب ہو جائے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ولایت کے 100 درجے وہ پار کر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو برحال یہ کہ درود پاک کی توفیق مل رہی ہے نا آپ کو، اگر آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک فیض ملنا ہے، فیض مل رہا ہے، توجہ ہو رہی ہے، جبھی تو آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ ہاں، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، اس کو آپ نے دور کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے اخلاق سنور رہے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا دل، آپ کا دماغ پاکیزہ کلام کرتا ہے، پاکیزہ باتیں سوچتا ہے، آپ کے منہ سے جو ہے وہ لوگوں کی غیبتیں نہیں نکل رہی، لوگوں کی بدگمانیاں آپ نہیں کر رہے، آپ کے دل میں لوگوں کے متعلق حسد نہیں ہے، آپ لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کر رہے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کے حضور نبی پاک، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، تو سمجھیں کہ آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو گیا۔ لیکن ہم درود پاک اس طرح نہیں پڑھ رہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں کہ کون سے طریقے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہمیں درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتنی درود پاک کی کثرت کریں، اتنی درود پاک کی کثرت کریں، اتنی درود پاک کی کثرت کریں کہ خواب سے بڑھ کر حالت بیداری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور سے ان احادیث طیبہ کے متعلق پوچھیں کہ جن کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مقام و مرتبہ حاصل نہ ہو تو ہم خود کو درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شمار نہ کریں۔ اب دیکھیں، یہ حالت بیداری میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور کی مجلس میں حاضری کا ان کو شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ حضور کی خواب میں زیارت سے بھی محروم ہیں، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ تو اب چند طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، گناہوں کو فی الفور چھوڑ دینا ہے، سچی توبہ کرنی ہے کہ یا رب عز و جل آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ساتھ چند گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ ساری رات سو کر گزار دیتا ہے، نفل ایک نہیں پڑھتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن گناہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کروڑوں گنا بہتر ہے، کیونکہ افضل جو کام ہے نا وہ گناہوں سے بچنا ہے، اور گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ یہ مصمم ارادہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اگر کوئی شخص آپ زنا کر رہے ہیں،
کوئی برے مناظر دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی برا کام کر رہے ہیں، ہر وہ کام کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اس کام کو کر رہے ہیں، تو سچی توبہ کریں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ اور توبہ کی شرائط میں توبہ کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو توبہ کرتے وقت سچی ندامت ہو، دل میں سچی شرمندگی ہو، احساس ندامت ہو، اور گناہ پر جو ہے نا وہ ایک بندے کے ذہن میں آ رہا ہو کہ واقعی یہ بہت برا کام میں نے کیا، اللہ مجھے معاف فرما، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور فی الفور اسی وقت گناہ کو، دوسرا جو رکن ہے، گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے۔ اور تیسرا رکن یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ یہ 3 ارکان ہیں سچی توبہ کے۔ اس طرح توبہ کریں، اور جب بھی درود پاک پڑھیں تو ایک تسبیح استغفار کی، یعنی کہ استغفر اللہ کی بھی پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں اور پھر درود پاک پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کا آپ کو فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم جو ہے نا وہ بعض اوقات ہم نا درود پاک درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، درود پاک درست طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ جب درست طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ظاہر ہے کہ آپ جب درود پاک غلط پڑھتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ اس کے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، معنی میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ عرض کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن عرض کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، عرض کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب درود پاک پڑھنا ہے تو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ درست قرآن کریم آپ کو پڑھنا آتا ہو۔ تو دیکھیں جس بندے کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو پھر یہ بتائیں کہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جو وہ درست طریقے سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، وہ تو نماز بھی درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اور عبادتیں کیا کرے گا؟ حج و عمرہ پر جائے گا تو کیا کرے گا؟ اسے تو قرآن کریم بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ تو دیکھیں عمر آپ کی بھلے جتنی مرضی ہو، اللہ کی توفیق مل جانا یہ بڑی بات ہے۔ اگر آپ درست طریقے سے قرآن کریم نہیں پڑھتے تو آج سے سچی پکی نیت کریں کہ میں قرآن کریم پڑھنا سیکھوں گا، اچھے قاری کے پاس جو ہے وہ آپ جائیں، قرآن کریم پڑھیں درست طریقے سے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب درود پاک پڑھیں تو درود پاک درست طریقے سے پڑھا جائے۔ اچھا، تیسرا ایک کام کہ جو فیض کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب بھی درود پاک پڑھیں، جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تو درود پڑھ اور اس طرح پڑھ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تیرے سامنے رونق افروز ہیں، اور تیرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور تجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ گویا کہ آپ کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، حضور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا اور میرے والد صاحب کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، اور فرشتہ عرض کر رہا ہے کہ حضور آپ کا فلاں امتی، آپ کا فلاں غلام فلاں بن فلاں آپ پر درود پڑھ رہے ہیں، آپ پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں بات ہو کہ جن آداب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس طرح خشوع خضوع کے ساتھ، جس مجلس میں، جس انداز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ، جس خشوع خضوع کے ساتھ، جن آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری مجلس حضور نبی پاک، وہ ساری کی ساری مجلس آپ کے درود پاک پڑھنے کا انداز حضور نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح درود پاک آپ پڑھیں گے نا تو یقیناً حضور نبی پاک علیہ السلام کی آپ کو توجہ بھی نصیب ہوگی، حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرب خاص بھی آپ کو نصیب ہوگا، اللہ نے چاہا، اور پھر آپ کے روحانیت ترقی کرنا شروع ہو جائے گی۔ طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، گناہوں سے نفرت، گناہوں سے بچنا، سچی توبہ، اور پھر اس کے بعد نماز روزے کی پابندی، اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں۔ پھر درود پاک کی کثرت اس طرح کرنی ہے کہ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے احسانات کو ذہن میں رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے، اور کثرت سے نعت شریف سنا کریں۔ جب آپ یقین مانیں آپ کوشش کریں کہ صبح شام میں نعت شریف ضرور سنوں گا، بھلے ایک نعت شریف اپنی پسندیدہ آپ سنیں تو صحیح، پھر آپ دیکھیں کتنا ایک لطف آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، پھر آپ درود پاک پڑھیں،
پھر آپ دیکھیں کیا روحانیت آپ کو نصیب ہوگی، کیا برکتیں تو ہر شخص کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں ان خاص برکتوں کی، اس خاص فضیلت کی کہ جو خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو گناہ سے بچ کر درود پاک پڑھنے والوں کو درود پاک پڑھتے وقت نصیب ہوتی ہے۔ میں ان برکتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح درود پاک پڑھیں گے نا، حضور کی محبت میں ڈوب کر گناہوں سے بچتے ہوئے اور کامل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر اور درست طریقے سے آپ جو ہے وہ آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے، تو آپ کو درود پاک کا ایسا فیض ملے گا کہ جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر انشاءاللہ وہ سٹیج آئے گی کہ روحانیت ترقی کرنا شروع ہو جائے گی، آپ کا روحانی سفر شروع ہو جائے گا، پھر بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کام بننے لگیں گے، مخلوق خدا آپ سے محبت کرنے لگے گی، آپ سے ملنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا شروع کر رہے گی، اور آپ کی تعظیم کرنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھے گی، آپ کو محبت دے گی، آپ کے ساتھ توجہ سے ملے گی۔ اگرچہ ہمارا یہ مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا، اور درود پاک پڑھتے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں جو چیز ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کی رضا بیسک ہے، کسی بھی عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ آپ کا کرنا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرنے کا، کہ جس کام کو کرنے میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، حضور کی محبت میں ڈوب کر ان آداب کو، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو درود پاک کی روحانیت بھی نصیب ہوگی، آپ کی روحانیت بھی ترقی کرے گی، خوب خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کروں، اور اللہ نے کرم فرمایا، جتنی مجھے توفیق بخشی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار ضرور کیجیے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میری جو محنت ہے وہ وصول ہو چکی ہے اور فائدہ ہوا ہے، میرے کلام کا آپ کو فائدہ ہوا ہے، اور یہ میرے لیے یقیناً بہت بڑی خوش بختی ہوگی۔ اور آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی سوالات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں، میری کوشش ضرور ہوتی ہے، میں جوابات ضرور دیتا ہوں، آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سن رہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔